نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم درس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے مومنین کے اوصاف کا جو ہمارا ایک سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، اسے میں مومنین کا وصف بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے واجلت قلوبہم، تو ان کے دل اللہ کے خوف میں ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر متوکل ہوتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں مومنین کی ایک بہت خوبصورت علامت بیان کی گئی، اور وہ یہ کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر کی کیفیت میں جب انہیں اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا ذکر ہو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے تو قرآن کہتا ہے واجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اتنا لگاؤ ہوتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، اور خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جو ہی اللہ کا ذکر چھڑتا ہے، وہ ذکر محفل ذکر کی صورت میں چھڑے، یا وہ ذکر اللہ تعالیٰ کی کسی انعام کی بات میں چھڑے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہو، تو مومنین کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے واجلہ، اس کے معنی پر راغب اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ واجلہ کا معنی ہے خوف محسوس کرنا، ڈرنا۔ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ المؤمنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خوف الہی کو طاری رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، المؤمنون کی آیت نمبر 57 میں، بے شک جو لوگ اپنے رب کی خشیت سے مضطرب اور لرزاں رہتے ہیں۔
یعنی خوف الہی میں دل کا مضطرب ہونا اور دل کا لرزہ ہو جانا، یہ بھی ایمان کی حالت ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں 175 میں ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا یخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، پس ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ تو شیطان کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، اور اللہ کس سے ہی ڈرنا ایمان کی حالت ہے۔ اس لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین، مومن ہو تو مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ تو اللہ کا ڈر ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کی حقیر حقیقت نہ لیا کرو، یعنی آیتوں کو بیچو نہ، دین کو بیچو نہ، دین فروش نہ بنو کہ چند ٹگوں کی خاطر تم غلط ملت بیان کر دو۔ جو حقیقت ہے اسے چھپا دو اور جو حقیقت نہیں ہے اسے بیان کرو، اور مقصود دنیا کا مال حاصل کرنا ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ایمان سے دور والی بات ہے، مجھ سے ڈرو اور حقیقت کو بیان کرو، اعلان بیان کرو۔ پھر اسی طرح یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 تھی۔ پھر اسی طرح سورہ الملک کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ یہ خوف الہی کا انعامات ہیں۔ پھر فرمایا سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے یعنی نماز کے وقت کھڑے ہونے سے اور حشر کے وقت کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے ناظرین چند احادیث مبارکہ جو خوف کے انعامات میں ہیں، اللہ سے ڈرنے کے انعامات میں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 جہانوں کے بادشاہ ہو کر اور تاجدار کائنات ہو کر اور رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین ہو کر اور اللہ کے حبیب اور محبوب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ تو یہ ڈر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اللہ کا ڈر آقا علیہ السلام کی سنت ٹھہرا۔ تو جو اللہ کے ڈر میں رہا وہ حضور کی سنت میں رہا، اور جو حضور کی سنت میں رہا اس کا ایمان زیادہ سے زیادہ بڑھتا رہے گا۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی اور اللہ کو جاننے والا ہوں، تقوی کو جاننے والا ہوں۔ تو اس حدیث پاک میں بھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا وہ یہی کہ اللہ حضور علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے سورہ النساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ جِئْنَا
فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر کوئی اپنی امت کا گواہ ہوگا اور میرے محبوب تم سب کا گواہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھڑا مبارک کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، آپ رو رہے تھے، یعنی اللہ کی اس انعام کو یاد کر کے بھی رو رہے تھے کہ ہر کوئی اپنی امت کا محافظ اپنا شاہد ہوگا اور میں ساری امتوں کا شاہد ہوں گا اور سب کی گواہی دوں گا۔ پھر حضرت صحیح بخاری ہے بھی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، اللہ کو یاد کر کے رویا کرو، اور اگر تم رو نہ سکو تو رونے جیسا چہرہ ہی بنا لو، یعنی اللہ کی یاد میں رونا ایمان ہے، اور کم سے کم اگر رو نہ سکو تو حقیقتاً اللہ رونے جیسا چہرہ بنا لو، یہ بھی تمہارے ایمان میں جلا کا باعث بنے گا۔ سنن ابن ماجہ۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہہ جائے جس کی مقدار مچھر کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو رخسار پر آٹ گرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا، یعنی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے ہم لوگ، آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے حتیٰ کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی، یعنی اتنے آنسو بہے کہ آپ کے رخسار مبارک پر پھر لحیہ مبارک سے نیچے گرے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی ان آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیو اس کی مثل کیا تیاری کی ہے، یعنی قبر کی کیا تیاری کی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تو قبر کی تیاری کر کے رونا، ان احادیث مبارکہ میں اور آیات مبارکہ میں واجلت قلوبکم کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن صرف وہ ہے جب اللہ کی یاد آئے، اللہ کا نام آئے، اللہ کی بات ہو، ذکر ہو، تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ خوف زدہ ہونے والوں کے پھر یہ انعامات ہیں کہ اللہ خوف سے ان کو یہ انعامات دیتا ہے، اور دل کا اللہ کے ذکر میں خوف زدہ ہو جانا یہ ایمان کا بہت بڑا وصف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اس آیت مبارکہ پر آگے جاری رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔